اصل میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج صرف یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، بس یہی میسج تھا۔ اور پھر بہت سے لوگ، اور یہ میں پچھلے لیکچرز میں عرض کر چکا تھا کہ پورے عرب کے تقریباً تمام قبائل ایمان لا چکے تھے، اور ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات ہو گئی اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے، تو اس وقت پھر کچھ لوگوں نے دوبارہ انکار کر کے اپنے شرک میں آنے لگے، یا پھر انہوں نے نئے نئے نبی ایجاد کر لیے اور ان کی کرنے لگے تھے۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خط پورے ڈیٹیل سے لکھا۔ تو اب یہ دیکھیے، اس کا تو میں نے بیسک عرض کیا، لیکن اسی خط کے اندر پھر مزید انہوں نے بیان کیا، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں پورا۔ میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیے تاکہ اپنا حصہ اس سے حاصل کر سکیں اور اللہ کے اس پیغام سے مستفید ہو سکیں جو آپ کے نبی لائے ہیں۔ اللہ کی ہدایت پر گامزن رہیے، اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ جسے اللہ ہدایت نہ دے وہ گمراہ ہے، اور جسے اللہ معاف نہ فرمائے وہ سخت مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس کی مدد اللہ نہ کرے وہ ذلیل اور ناکام ہو جاتا ہے۔ جسے اللہ نے ہدایت دی وہ واقعی راہ راست پر گامزن ہو گیا، اور جسے اللہ نے گمراہی پر پھینک دیا ہے تو وہ بالکل ہی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ جسے اللہ نے اس کی کردار کی سبب ہدایت دی ہے وہ واقعی کامیاب ہوا ہے، اور جسے اللہ نے اس کی کردار کے سبب گمراہی میں پھینک دیا ہے تو پھر اس کے بعد اسے ہرگز کوئی ہدایت دکھانے والا مددگار نہیں مل سکتا ہے۔ جب تک کوئی اس دین الہی کا اقرار نہ کرے، نہ دنیا میں اس کا کوئی عمل مقبول ہوگا اور نہ آخرت میں کوئی بدلہ یا معاوضہ اس سے قبول کیا جائے گا۔ تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اسلام لانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد اس سے مرتد ہو گئے، تو انہیں یہ جسارت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے متعلق غلط اندازہ قائم کر لیا ہے اور اس کے طریقہ کار سے وہ واقف نہیں ہے۔ انہوں نے شیطان کی دھوکہ دہی کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ یاد کیجئے کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو کہ ایک جن تھا، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی، تو اب کیا آپ اسے اور اس کی جماعت کو میرے سوا اپنا مددگار بناتے، حالانکہ وہ آپ کے دشمن ہیں۔ راہ راست سے ہٹنے والوں کو یہ بہت برا بدلہ ملا ہے۔ مزید فرماتا ہے بے شک شیطان آپ لوگوں کا دشمن ہے، تو آپ بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھیے۔ وہ تو اس لیے اپنے گروہ کو کی جانب دعوت دیتا ہے کہ آپ لوگ جہنم میں جائیں۔ تب یہ دیکھیے کہ یہ اصل پورا قرآن کا ہی میسج ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خط میں لکھا۔ تو یہ کرتے ہوئے پھر مزید انہوں نے یہ ایک ڈیٹیل میں یہ پھر ارشاد فرما دیا، میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے خبردار رہیے۔ پھر یہ فرمایا کہ میں نے وہاں فلاں شخص کو مہاجرین، انصار اور اولین پیروکاروں کی جماعت کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، اور انہیں حکم دیا ہے کہ جب تک وہ اللہ کا پیغام آپ تک نہ پہنچا دیں نہ کسی سے جنگ کریں اور نہ کسی کو قتل کریں۔ لہذا جو اس دعوت کو قبول کر کے اس کا اقرار کر لے، اپنے موجودہ طرز عمل سے باز آ جائے اور عمل صالح کرنے لگے، اس کے اقرار اور عمل کو قبول کر کے اس شخص کی مدد کی جائے جو اس پیغام کو مسترد کر دے۔ اس کے متعلق میں نے حکم دیا ہے کہ محض اس انکار کی وجہ سے اس سے جنگ کی جائے، اور پھر جو قابو میں آ جائے اس کے ساتھ ذرا بھی رحم نہ کیا جائے، انہیں جلا دیا جائے اور عبرت ناک طریقے سے اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کے اہل و عیال کو قیدی بنا لیا جائے۔
اسلام کے سوا کسی بات کو ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ جو اسلام کی پیروی اختیار کرے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے جو اس سے انکار کرے۔ تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے قاصد کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس خط کو ہر مجمع میں پڑھ کر سنا دیں۔ ہمارا شعار اذان ہے، لہذا جب مسلمان اذان دیں اور مرتدین بھی اذان دیں تو خاموشی اختیار کی جائے۔ اگر وہ اذان نہ دیں تو فوراً اس کی خبر کی جائے اور اذان دینے کے بعد بھی ان سے دریافت کیا جائے کہ وہ کس نقطہ نظر پر ہیں۔ اگر وہ اسلام سے انکار کریں تو فوراً ان سے جنگ شروع کر دی جائے۔ اگر وہ اسلام کا اقرار کر لیں تو ان کے بیان کو قبول کر کے اس پر اسلام کی ذمہ داری عائد کی جائے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا یہ ان پہ ایک مذہبی جبر کے طور پہ انہوں نے یہ جنگ کا ایک پورا خط لکھ کے جس میں دعوت بھی کر دی اور پھر کہا کہ ہاں جی جو ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا پھر یہ رزلٹ ہوگا؟ تو جناب اس میں یہ میں عرض کروں کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود کوئی ایجاد نہیں کیا، بلکہ اس ٹائم میں خود قرآن پاک میں کیے عربوں کے لیے یہ حکم آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو ایمان لائے ان کو اسی دنیا میں جزا ملے گی اور جو نہیں مانیں گے تو ان کو اسی میں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ دیکھیے اب سورہ توبہ کے اندر یہ آیت نمبر 5 to 6، بلکہ آپ شروع سے ہی 1 to 31 تک آپ پورے کو پڑھ، بلکہ پوری سورہ توبہ کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو پوری ایک یہ ایگزیکٹ سچویشن آ جائے گی کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول آتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں انہیں جزا اور سزا کو اسی دنیا میں کرتے تاکہ دوسری اور قوموں کو ایک پورا سیمپل کے طور پر مل جائے کہ ہم سب کا آخرت میں یہ رزلٹ ہونا۔ تو وہ ایک ایگزیکٹ رزلٹ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ تو مشرکین کے بارے میں سورہ توبہ میں فرمایا فَإِذَن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو آپ لوگ اہل عرب کے ان مشرکین کو جہاں پائیں قتل کر دیجئے، انہیں پکڑیے، گھیریے اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھیے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دے دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دیجئے کہ یقیناً اللہ غفور و رحیم ہے۔ اگر مشرکین میں کوئی امان طلب کرے تو اسے اس وقت تک امان دے دیجئے کہ جب تک وہ اللہ کا کلام سن نہ لے، پھر اسے اس کے محفوظ جگہ تک پہنچا دیجئے۔ یہ رعایت اس لیے کہ یہ لا علم قوم ہے۔ تو ابھی دیکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینڈ ٹائم میں یہ حکم آ گیا تھا، تو لیکن پریکٹیکلی اس پہ اس لیے کوئی قتل کا معاملہ نہیں ہوا کہ میجورٹی خود ایمان لے آئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ٹائم اس کے بعد تھا تو آپ نے پھر ان کے ہر قبیلے کے لوگ آ کے ان کو پوری ڈیٹیل سے قرآن پاک پڑھاتے رہے، بتاتے رہے، ایکسپلین، اور کہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ یہ عمل ایسے کرنا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی رخصتی ہو گئی، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے، تو پھر تو یہ معاملہ ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے، سب نے نہیں کیا بلکہ کچھ عرب قبائل نے اس کا دوبارہ انکار کیا، تو تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہی آیات کی بیسس پہ باقاعدہ ایکشن کیا کہ ان کو باقاعدہ ان کو ہر علاقے میں ان کو گھیرا اور پھر ان کو یہی کہا کہ اگر آپ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر صرف دو ہی کام رکھے، ایک آپ نماز قائم کر لیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں، اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ وہ دیں تاکہ وہ
غریبوں کی خدمت ہو سکے تو بس یہ کر لیں تو دیٹس اٹ، آپ کا کام ختم. پھر آپ جانے اور اللہ جانے. اور اگر اس کا انکار کریں گے تو پھر آپ سے جنگ ہوگی. اور پھر اگر کوئی پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آنا چاہے تو موسٹ ویلکم آئے، اور پورا ایکسپلین کیا انہوں نے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک اصل ایکشن تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں یہ ہونا تھا، لیکن چونکہ وہ بظاہر تو ایمان لا چکے تھے تو اس لیے ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا. لیکن اب جب انہوں نے واقعی ایک اعلان بھی کیا اور پھر اعلان جنگ بھی ان لوگوں نے کر لیا، تو تب پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایکشن پورے عرب میں کیا تھا. تب اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ تب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دعوت کے لیے کن کن لوگوں نے کیا، کہ اس میں ایک ایگزامپل کے طور پہ دعوتی تحریک کے لیے عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حاتم طائی بہت مشہور تھے، ایک بزرگ، اور وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوتے تھے. تو انہی کے بیٹے تھے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے. تو ان کی رسپانسبلٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ آپ ان قبیلوں میں جہاں آپ کا تعلق ہے تو ان پہ پورا میسج پہنچا دیں. اب یہ دیکھیں بنو طے، بنو جدیلہ، بنو عامر، بنو سلیم، بنو حوازن، ان سب تک کیا، اور بغیر جنگ کے سارے پھر دوبارہ ایمان لے آئے تھے. اچھا اب یہ قبائل کہاں پر تھے؟ تو یہ آلموسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سعودی عرب کا جو کیپٹل ریاض ہے تو اس کے آس پاس کے مختلف ایریاز میں ان سب میں تھی. تو حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ میسج وہاں پہنچایا. دوسری طرف مشرقی عرب یہ وہ ہے کہ جہاں پہ آج کل خبر اور اس کے آس پاس اور بہت سے چھوٹے شہر آج کل بھی ہیں، تو وہاں پہ قبیلے تھے. قبیلہ بن القیس میں اس کے لیے جارود بن المعلا رضی اللہ تعالیٰ ان کی دعوت تھی، تو انہوں نے کیا، تو وہاں پہ بھی میجورٹی دوبارہ ایمان لیا. شمالی عرب میں اب معاملہ ایسے ہوا. اب یہ دیکھیے کہ ایک شمالی عرب میں یہ ہوا تھا کہ ایک صاحب طلحہ بن خویلد نے ایک نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا. تو اس میں رسپانسبلٹی دی گئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو. تو ایک پورا ایک لشکر لے کے ان کے پاس گئے، طلحہ سے بات چیت کی، نیگوسیشن کی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور قرآن مجید کا پورا میسج پہنچایا. لیکن ان صاحب نے انکار کیا، اور پھر جنگ ہوئی تو ان کی جنگ کی میجورٹی اس میں مارے گئے. لیکن طلحہ خود پھر انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور یہ خود اپنی نبوت کے دعوے کو انہوں نے مان لیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اور چھوڑ دیے معاملات کو. اور پھر تو یہ ہوا کہ یہی طلحہ بڑے اچھے جنگجو آدمی تھے. اس کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ یہ دوبارہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے خود حصے میں آ گئے. اور پھر اس کے بعد اگلی جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کے اندر یہ ایک بڑی شاندار طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا. یہ ایک اسپیشلی رومن امپائر میں بھی اور عراق میں بھی انہوں نے بڑی ٹھیک ٹھاک کام کیا. تو یہ بہرحال ایمان لے آئے تھے. اچھا جارڈن کے اندر ایک نبوت کا دعویٰ ایک صاحب لقلیت بن مالک الازدی نے کیا تھا. تو اب جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ رسپانسبلٹی ملی تو یہ تھے حذیفہ، ارفجہ اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ. یہ تینوں گئے اور ایک پورا لے کے انہوں نے جارڈن میں ان لوگوں پہ کیا، یہ نہیں مانے. تو بہرحال جنگ ہوئی، اور جنگ میں یہ سارے بھی مارے گئے تھے. اس میں آج جو بچ گئے تھے تو وہ قیدی رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ایمان لے آئے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ کون تھے؟ یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اور وہ ایمان لائے تھے. اور انہوں نے ایسی شاندار زبردست طریقے سے جارڈن میں یہ ایک جنگ بھی کر لی. اچھا آپ کے ذہن میں وہی ہوگا کہ یہ جنگوں کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی. تو اس کو میں پچھلے لیکچرز میں عرض کر چکا تھا کہ اس زمانے میں ہر سرداروں نے اور بادشاہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا جو ان کا مذہب ہے سارے عوام ان کے مطابق عمل کریں، اور نہیں کریں گے تو ان کو قتل کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایکشن دیا تھا کہ ان کی سپر پاورز کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے مطابق ہر آدمی آزادی سے جس طرح چاہے، جس دین کو بھی چاہے وہ مانے، اور پھر وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے. تو یہ معاملہ تھا. تو اس لیے کہ یہ دونوں سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر کو اس لیے
بالکل ختم کر دیا، اور پھر اس طرح عرب کے اندر بھی ان لوگوں کو بھی کر دیا گیا تاکہ پورا امن اور سکون آ جائے۔ اب جو آدمی بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پہ وہ عمل کریں، مانے نہ مانے وہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی اپنی سلیکشن رہے۔ اچھا، اب اس میں اب مزید ایویڈنس میں اب دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مزید اور خط بھی بھیجا تھا جس میں ایک پورا میسج اس طرح کیا گیا، اس کو بھی ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ وہی بات ہے جو پچھلے خط میں آپ کے لیٹر کے اندر لکھا ہوا تھا، تو وہی بات ہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیے تاکہ اپنا حصہ اس سے حاصل کر سکیں اور اللہ کے اس پیغام سے مستفید ہو سکیں جو آپ کے نبی لائے۔ اللہ کی ہدایت پر گامزن رہیے اور اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ جس سے اللہ ہدایت نہ دے وہ گمراہ ہے، اور جس سے اللہ معاف نہ فرمائے وہ سخت مصیبت میں مبتلا ہے۔ جس کی مدد اللہ نہ کرے وہ ذلیل اور ناکام ہو جاتا ہے۔ جسے اللہ نے ہدایت دی وہ واقعی راہ راست پر گامزن ہو گیا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا وہ بالکل ہی راہ سے بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ جسے اللہ نے اس کے کردار کے سبب ہدایت دی وہ واقعی کامیاب ہوا، اور جسے اللہ نے اس کے کردار کے سبب گمراہی میں پھینک دیا تو پھر اس کے بعد اسے ہرگز کوئی ہدایت دکھانے والا مددگار نہیں مل سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصل میں میسج اس لیے کہ جو آدمی ہدایت لینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتے ہیں، اور جو خود جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار ہی کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف جانا ہی نہ چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے، جاؤ بھی پھر تم گمراہی میں رہو، جو بھی تمہارا رزلٹ ہونا ہے۔ تو یہ وہی خط کا یہ حصہ ہے۔